رسائل ابن عابدین علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے کچھ مختلف مسائل پر رسالے لکھے ہیں، جن میں ایک مسئلہ رسم المفتی کا ہے۔ اگرچہ انہوں نے اپنے فتاویٰ میں بھی جلد اول میں رسم المفتی کے کچھ قواعد نقل کیے ہیں، لیکن یہ ایک مستقل رسالہ اس مسئلے پر انہوں نے نوٹ فرمایا ہے، اور اس میں تقریباً رسم المفتی کے جو قواعد ہیں کوشش انہوں نے کی ہے کہ ان کا احاطہ کیا ہے انہوں نے۔ یہاں اس رسالے میں کچھ مسائل جزیہ بھی نقل کی ہیں انہوں نے، لیکن عموماً کلیات ہیں۔ وہ مسائل جزیہ جو آ جا رہا ہے، ایک مسئلہ مثلاً کہ تلاوت قرآن کریم کے اوپر اجرت لینا، یہ ایک جزئی مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے اس پر بھی بحث کی ہے۔ تو جزیات کی بحث جو ہے وہ مرادی چیز نہیں ہے، محض علم کے لیے انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے کہ آپ حضرات کو ان بعض جزیات جو ہمارے فقہاء کے درمیان میں اختلافی ہیں ان کا بھی علم ہو جائے۔ اور اس میں پھر ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے بھی بتائی ہے، اپنی تحقیق بھی بتائی ہے۔ تو یہاں سب سے پہلا جو مسئلہ شروع ہوتا ہے، اس مسئلے کو اسی رسالے میں 2-3 جگہ علامہ شامی نے ذکر کیا ہے اہمیت کے لیے، لیکن ہر ایک کا مقام آیا تو ذکر کیا۔ یہ ابتدا میں اس کو تفصیل کے ساتھ کچھ ذکر فرمایا ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ لا یجوز الافتاء والعمل علی قول المرجوح۔ کوئی مفتی فتویٰ دے یا کوئی بندہ اپنے طور پر عمل کرے تو اپنے عمل کے لیے بھی ضروری ہے، اور مفتی فتویٰ دے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ قول راجح پر فتویٰ دے یا قول راجح پر عمل کرے۔ قول مرجوح پر نہ عمل کرنا جائز ہے نہ فتویٰ دینا جائز ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں خود بندہ عمل کرے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قول راجح پر عمل کرے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک مسئلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امام کے متعدد اقوال ہوتے ہیں، 2-3 قول ہوتے ہیں،
ان اقوال میں ایک قول راجح ہوتا ہے، باقی اقوال فی المذہب کہلاتے ہیں۔ وہ جو ایک قول راجح ہے علماء اس کو مذہب کہتے ہیں، کہتے حنفی مذہب یہی ہے، اور اسی کو ظاہر الروایہ بھی کہتے ہیں۔ اور باقی جو مرجوح اقوال ہوتے ہیں ان کو قول فی المذہب کہتے ہیں، مذہب نہیں ہے وہ۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اے ان الواجب علی من اراد ان یعمل لنفسه او یفتی غیرہ ان یتبع القول الذی رجحہ علماء مذہبہ، جو بندہ خود عمل کرے یا دوسرے کو فتویٰ دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قول راجح کا تتبع کرے، جس کو ہمارے علماء سے مراد یہاں پر اصحاب ترجیح ہیں، جن کو ہمارے اصحاب ترجیح نے گویا کہ راجح قرار دیا ہو، اسی کا تتبع کرے، اسی قول کو تلاش کرے اور پھر اسی قول کا اتباع کرے، اس پر عمل کرے۔ لہذا جب یہ واجب ہو گیا تو فلا يجوز له العمل او الافتاء بالمرجوح الا فی بعض المواضع كما سیاتی فی النظم۔ کہتے ہیں مرجوح جب یہ واجب ہو گیا کہ راجح قول کو تلاش کرے اور راجح قول پر عمل کرے، راجح قول پر افتاء کرے، تو پھر مرجوح قول کے اوپر عمل یا افتاء جائز نہیں ہے۔ ہاں بعض مجبوریوں کی وجہ سے ہمارے فقہاء نے، اصحاب ترجیح نے مرجوح پر بھی فتویٰ دینا یا عمل کرنے کو جائز کہا ہے، لیکن وہ چند ایک اقوال ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو دے دوں کہ مفقود الخبر ہے، ایک آدمی گم ہو گیا، بندہ زمانہ گزر گیا، اس کی کوئی خبر نہیں آ رہی ہے کہ مر گیا ہے کہ زندہ ہے۔ اب اس کی بیوی کیا کرے؟ اس کی بیوی کسی اور سے نکاح کرے نہ کرے، کیسے رہے؟ تو اب ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ اس کی بیوی 90 سال انتظار کرے گی، 90 سال۔ 90 سال میں اگر اس کو کوئی خیر خبر نہیں آئی تو پھر وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ وہ 90 سال کے بعد کیا نکاح ہوا؟ بیوی کے تو 100 سال پورے ہو گئے ہوں گے۔ لیکن بہرحال فتویٰ یہ ہے امام اعظم کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، 4 سال کافی ہے، 4 سال کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ تو ہمارے مذہب کے بعض اگرچہ یہ قول مرجوح ہمارے مذہب کا تو قول نہیں ہے، تو قول مرجوح ہے، لیکن ہمارے مذہب کے بعض فقہاء نے اس قول پر امام مالک کا قول لے کے فتویٰ دیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال پیش کر دی۔ اسی طرح کے چند مقامات ایسے ہیں جن پر قول مرجوح کے اوپر فقہاء نے فتویٰ دیا ہے، وہ آ رہی ہے اسی کتاب میں انشاءاللہ، وہ بعض مقامات آ جائیں گے۔ ورنہ تو مطلب یہ ہوا کہ قاعدہ مذہب کا یہ ہو گیا کہ قول راجح پر عمل بھی کرنا ہے، قول راجح پر فتویٰ بھی دینا ہے۔ مرجوح پر فتویٰ دینا عموماً جائز نہیں ہے، کیونکہ عام قاعدہ یہ ہے کہ المرجوح کالمنسوخ، قول مرجوح جو ہے
وہ ایسا ہے جیسے دو نصوص میں سے ایک نص منسوخ ہو جائے اور ایک ناسخ ہو، تو ناسخ پر عمل تو جائز ہے لیکن منسوخ پر تو عمل جائز نہیں ہے، تو مرجو کل منسوخ ہے بنسبت راجح کے۔ راجح کی مثال ہے کہ وہ ناسخ ہے، مرجو کل منسوخ۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ قاعدہ اکثریہ، پھر فقہاء کے نزدیک یہ قاعدہ اکثر، میں نے آپ کو پہلے بتایا اکثریہ ہوتے ہیں فقہاء کے قواعد، مناطقہ کے قواعد کلیہ ہوتے ہیں، اور لیکن فقہاء کے قواعد کلیات نہیں ہوتے، ان میں سے ضرور کوئی نہ کوئی جزیہ خارج ہوتا ہے، تو مناطقہ ان کو پھر جزیہ کہتے ہیں۔ ایک جزی بھی خارج ہو جائے تو مناطقہ کہتے ہیں یہ کلیہ نہیں ہے، یہ جزیہ ہے۔ اور ہمارے فقہاء یا صرفی لوگ یا نحوی لوگ تو پھر کہتے ہیں یہ شاذ ہو گیا نا، جو خارج ہو جائے ایک جزی تو کہتے ہیں یہ جزی شاذ ہے، یعنی قاعدے کے خلاف ہے، تو یہ قاعدہ ہو گیا بہرحال۔ اب فرماتے ہیں اسی قاعدے کے اوپر کچھ کتابوں کے حوالے دیتے ہیں کہ بھائی راجح پر عمل بھی کرنا ہے، فتویٰ بھی دینا ہے۔ اسی لیے فرمایا وقد نقلوا الاجماع على ذلك ففي الفتاوى الكبرى للمحقق ابن حجر المکی قال فی زوائد الروضۃ، یہ ان کی کتاب ہے، انه لا يجوز للمفتی والعامل ان یفتی او یعمل بما شاء من القولین او الوجہین من غیر نظر۔ کسی مسئلے میں اگر دو قولین ہو گئے یا دو وجہین ہو گئے، بعض اوقات ایک مسئلہ میں جہات مختلف ہوتی ہیں، تو آپ نے پڑھا ہے اپنے قواعد میں کہ جہت کی تبدیلی سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ علماء نے اس بات پر کہ راجح پر عمل بھی کریں گے، راجح پر فتویٰ بھی دیں گے، اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ یہ اجماعی قاعدہ ہے، اسی لیے فتاوی کبریٰ کا حوالہ دیا۔ فرماتے انہوں نے فرمایا کہ انہ لا یجوز للمفتی والعامل ان یفتی او یعمل بما شاء من القولین او الوجہین من غیر نظر۔ کسی بھی مفتی یا کسی عامل کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مسئلے میں اگر دو قول ہیں، متعدد اقوال ہیں کسی مسئلے میں، تو وہ جانچنے کے بغیر، اقوال دو ہیں تو دونوں اقوال کو جانچے بغیر، اس کے اندر توازن معلوم کرنے کے بغیر کسی پر عمل کر لے، دونوں قولوں میں سے کسی ایک قول پر عمل کرے لیکن جانچا نہیں قول کو کہ یہ قول کس رتبے کا ہے، تو جانچے بغیر عمل کرنا یہ کسی بھی عامل یا کسی بھی مفتی کے لیے فتویٰ دینا جانچے بغیر جائز، قول کو عمل کے لیے ہو یا فتوے کے لیے ہو، قول کو جانچنا پڑتا ہے پھر کہ بھئی یہ قول کس رتبے کا ہے۔ یہ فرمایا یہ جائز نہیں کہ ان یفتی او یعمل بما شاء من القولین او الوجہین من غیر نظر، کہتے وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ، اس قول میں کوئی خلاف نہیں ہے کسی کا
کہ جانچنے کے بغیر کسی قول پر عمل کرنا یا فتویٰ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ پہلے جانچنا پڑے گا قول کو، پھر عمل کریں گے اگر قابل عمل ہوا تو۔ وَسَبَقَهُ إِلَى حِكَايَةِ الْإِجْمَاعِ فِيهِمَا ابن الصلاح والباجی من المالکیة فی المفتی۔ مفتی کے معاملے میں ان حضرات نے فرماتے ہیں یہ تو ابن حجر مکی نے فتویٰ دیا ہے کہ اجماع ہے اس پر، لیکن فرماتے ہیں کہ ابن صلاح جو ہے وہ اصول حدیث کے امام ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، ابن صلاح شہروزی۔ تو فرماتے ہیں کہ ابن حجر مکی سے پہلے اجماع اس مسئلے پر ابن صلاح نے نقل کیا ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ اسی طرح علامہ باجی مالکیہ میں سے ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ابن حجر مکی نے بھی اجماع نقل کیا، لیکن ان سے پہلے ان دونوں نے بھی اس مسئلے پر اجماع نقل کیا ہے۔ وَكَلَامُ الْقَرَافِي دَالٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ وَالْمُقَلِّدَ لَا يَحِلُّ لَهُمَا الْحُكْمُ وَالْإِفْتَاءُ بِغَيْرِ الرَّاجِحِ۔ اسی طرح فرمایا کہ علامہ قرافی کا قول بھی اس پر دال ہے کہ کوئی مجتہد ہو یا کوئی مقلد ہو، کسی امام کا مقلد ہو، دونوں میں سے کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حکم کرے یا فتویٰ دے بغیر الراجح، ایسے قول پر جو قول راجح نہ ہو، نہ مجتہد کے لیے جائز ہے نہ مقلد کے لیے جائز ہے۔ دروازہ ہی بند کر دیا۔ مجتہد تو اجتہاد کرتا ہے نا، فرمایا کہ وہ اپنے اجتہاد سے راجح و مرجوح کو پہلے معلوم کرے۔ مقلد کو اگر خود اللہ نے یہ طاقت دی ہے، مقلد کے کئی درجات ہیں ابھی آ رہے ہیں، تو خود اگر وہ اس درجے کا ہے کہ معلوم کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے مجتہد کے قول کی اتباع کرے۔ یہ فرماتے ہیں اس لیے دیکھو کہ اگر بغیر قول راجح معلوم کیے بغیر غیر راجح پر فتویٰ دیا یا غیر راجح پر عمل کیا تو کہتے ہیں میاں یہ تو دین کی اتباع نہیں ہے، یہ تو اپنے خواہش کی اتباع ہے۔ اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس غیر راجح پر عمل کروں یا اس غیر راجح پر فتویٰ دوں، تو یہ تو ہوا ہے، یہ تو اس کا خواہش نفسانی ہے، تو دین تو نہیں ہے۔ یہ دین تو یہ ہے کہ قول راجح کو دیکھو، اس پر عمل کرو۔ تو میاں یہ تو اہل ہوا میں سے ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا کہ لأنہ اتباع للہوا وہو حرام اجماعا۔ مجتہد جو ہے اس کے نزدیک اقوال میں تعارض نہیں ہے، اس کے اپنے اجتہادی رائے کے مطابق وہ متعدد اقوال تو ہیں کسی مسئلے میں، لیکن ان متعدد اقوال میں اس کے نزدیک تعارض نہیں ہے، منافات نہیں ہے۔ ایک
اور یا یہ صورت بنی کہ تعارض تو ہے لیکن ترجیح سے ایک قول کو ترجیح دینے سے یہ مجتہد عاجز ہے. اقوال متعارضہ ہیں لیکن ان متعارض اقوال میں اب ترجیح دینی چاہیے ایک کو تاکہ اس پر عمل ہو جائے، لیکن اس ترجیح دینے سے یہ مجتہد عاجز ہے، نہیں دے سکتا. تو یہ صورت ایسی ہے کہ اب یہ مجبور ہے کہ ایسے قول پر عمل کرے جو اس کے نزدیک گویا کہ راجح مرجو تو نہیں معلوم کر سکتا، تاکہ راجح پر عمل کرے. اس کے نزدیک اقوال میں تعارض ہی نہیں ہے، تو جب تعارض ہی نہیں ہے تو اس میں راجح مرجو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تعارض نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اقوال متحد ہیں ایک مراد بیان کرنے میں. تعارض نہیں کا کیا مطلب ہے؟ کہ سب کا مآل ایک ہے. تو اگر ایسی صورت بن جائے کہ سب کا مآل ایک ہو تو پھر یہ مجتہد ان میں سے کسی قول پر عمل کر سکتا ہے. یا اقوال میں تعارض ہے لیکن یہ خود ترجیح سے عاجز ہے، ایک کو ترجیح دینے سے اس کی اجتہادی قوت جو ہے وہ عاجز ہے، نہیں کر سکتا. تو اس صورت میں اس مجتہد کو ایک قول پر عمل کرنا جائز ہے. تو یہ مجبوری والی بات ہے. اب یہ تو مجتہد کی بات ہو گئی. وَأَنَّ الْمُقَلِّدَ حِينَئِذٍ وَأَنَّ لِمُقَلِّدِهِ حِينَئِذٍ الْحُكْمُ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ اِجْمَاعًا. اس مجتہد کا جو مقلد ہے، اب مجتہد کے نزدیک تو اقوال میں یا تعارض نہیں ہے، مآل ایک ہے، یا تعارض ہے لیکن وہ ترجیح دینے سے عاجز ہے. تو اس مجتہد کا جو مقلد ہے وہ اس مجتہد کے جس قول پر بھی عمل کرنا چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے امام کا جو قول ہے تو اپنے امام کے قول پر عمل کرنا اس کو مقلد کو جائز ہے. یہ تو فرما دیا کہ یہ ایک صورت بھی ہو سکتی ہے ایسی کہ جس میں مجتہد بھی پھنس جائے تو وہ اپنے اجتہاد کے مطابق کسی قول پر بھی عمل کر سکتا ہے، یا اس کا جو مقلد ہے وہ بھی ان دو قولین میں سے اپنے امام کے اتباع میں کسی بھی قول پر عمل کر سکتا ہے. وقال المحقق العلامة قاسم بن قطلوبہ فی اول کتابہ تصحیح القدوری انی رأیت من عمل فی مذہب ائمتنا رضی اللہ تعالی عنہم بالتشہی حتی سمعت من لفظ بعض القضاة هل ثم حجر. یہ ایک قاسم قطلوبہ رحمہ اللہ تعالی، یہ بڑے محقق آدمی ہیں، امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے ائمہ میں سے، ہمارے مذہب کے ائمہ میں سے بعض لوگ میں نے ایسے دیکھے کہ وہ اپنی تشہی پر عمل کر رہے تھے، کہ اپنے خواہشات نفسانی پر جو قول اس کو پسند آیا
اس پر عمل کیا۔ حتیٰ سمعت من لفظ بعض القضاۃ، حتیٰ کہ بعض قاضیوں کے سے میں نے یہ لفظ سنے کہ قاضی صاحب بول رہا ہے کہ حل ثم حجر، کیا کوئی منع بھی ہے کسی قول پر عمل کرنا؟ یہ ممنوع بھی ہے۔ تو فقلت نعم، قاسم قطلوب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں یہاں منع ہے، ہر قول پر عمل نہیں کر سکتے ہو۔ اتباع الہوا حرام، میں نے اس کو کہا یہ جو تم کسی بھی قول تم کو پسند آئے نا تو اس پر عمل کرتے ہو، تشہی پر عمل کرتے ہو، تو یہ تو اتباع الہوا ہو گیا۔ تو اتباع الہوا تو حرام ہے، یہ حجر ہے، یہ منع ہے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ والمرجوح فی مقابلۃ الراجح بمنزلۃ العدم، اور میں نے پھر انہیں یہ کہا کہ دیکھو قول مرجوح کا اگر تقابل ہو جائے راجح قول سے تو میاں وہ مرجوح تو کالعدم ہے، اس لیے راجح قول پر عمل کرنا چاہیے، اپنی تشہی پر نہیں چلنا چاہیے۔ اتباع الہوا یہ تو حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ والمرجوح فی مقابلۃ الراجح بمنزلۃ العدم والترجیح بغیر مرجح فی المتقابلات ممنوع، اور اگر دو تین قول متقابل ہوں، ان میں تعارض ہو، اب ان میں سے کسی ایک قول پر اپنی تشہی کے بنیاد کے اوپر عمل کرنا یہ تو جائز نہیں ہے۔ ہاں ترجیح دینا چاہیے، ان اقوال میں سے کسی ایک کو راجح قول پہچاننا چاہیے، تو اس پر عمل کرے یا بندہ فتویٰ دے۔ یہ متقابلات میں بغیر مرجح کے کسی کو ترجیح دینا یا کسی پر فتویٰ دینا یا کسی پر عمل کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ راجح قول معلوم کرنا چاہیے، پھر اس پر عمل کرے یا اس پر فتویٰ دے۔ وقال فی کتاب الاصول للعمری من لم يطلع على المشهور من الروایتین او القولین فلیس له التشہی والحکم بما شاء منهما من غیر نظر فی الترجیح۔ یہ ایک اور کتاب سے حوالہ نقل کیا، کتاب الاصول، فرمایا کہ اس میں مصنف نے فرمایا کہ اقوال ہوں گے ایک مسئلے میں کبھی متعدد، تو ان میں جو راجح قول ہوگا اسی کو قول مشہور بھی کبھی کہتے ہیں، راجح کو کبھی کبھی قول مشہور سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو جس بندے کو قول مشہور نہ ملے، قول مشہور کا علم اس کو نہیں آیا، یعنی قول مشہور کو نہیں پہچانا، دو روایتیں ہیں یا دو قولین ہیں مذہب میں کسی مسئلے میں، تو جب تک اس نے قول مشہور یعنی قول راجح کا علم نہیں حاصل کیا، اس وقت تک فلیس لہ التشہی والحکم بما شاء منہما، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا
کہ دونوں اقوال میں سے کسی قول کو اٹھا کر عمل کر لے، کیونکہ یہ تو پھر وہی تشہی ہو گئی۔ ہاں، اپنے ہوائے نفس کے منتخب قول پر گویا کہ اس نے عمل کیا۔ اس لیے یہ سب اقوال سے آپ نے دیکھا کہ سب فقہا زور لگا رہے ہیں اس بات پر کہ قول راجح فی المذہب کو معلوم کرو، اور نہیں معلوم ہو سکتا قول مشہور یعنی قول راجح، تو بس پھر اپنے خواہش نفسانی کے انتخاب پر عمل مت کرو، پھر طلب کرو قول مشہور کو، کتابیں دیکھو، فتاوی جات دیکھو، اساتذہ سے پوچھو۔ انما شفاء العی السوال، یہ سب علماء اسی بات پر زور لگا رہے ہیں۔ وقال الامام ابو عمرو فی ادب المفتی، ابو عمر ابن صلاح، ایک حوالہ اس کا پہلے گزرا، یہ دوسرا ہے کہ اعلم ان من یکتفی بان یکون فتواہ او عملہ موافقا لقول او وجہ فی المسألۃ ویعمل بما شاء من الاقوال او الوجوہ من غیر نظر فی الترجیح فقد جہل وخرق الاجماع۔ ابن صلاح رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فتویٰ لگا دیا کہ میاں اپنے فتوے کے لیے یا اپنے عمل کے لیے جو بندہ یہ چاہے کہ بس اس کا ہوائے نفس پسند کرے اس پر عمل کر رہا ہے، کہتے یہ قول میرے مطابق ہے، اس لیے کہ یہ اس کے ہوائے نفس کے تقاضے کے برابر ہے۔ تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو میاں وہ مولوی نہیں ہے، وہ جاہل آدمی ہے۔ فقد جہل وخرق الاجماع، ہاں جاہلوں والا کام کیا اس نے۔ علماء کا کام تو یہ نہیں ہے کہ جو دل چاہے، دل کو جو بھاپے، دل کو جو پسند آئے بس اسی پر عمل کرے۔ کہتے ہیں اجماع کو اس نے پھاڑ دیا، نہ یعنی خلاف اجماع کام کر لیا، خرق اجماع کر دیا۔ پہلے آپ نے سنا کہ اس پر اجماع ہے کہ ترجیح دو گے دو متعدد اقوال میں، یا تو راجح قول کو تلاش کرو گے، اس پر عمل یا فتویٰ دو گے۔ تو جب یہ اجماعی بات ہے اور یہ شخص ایسا کر رہا ہے، اپنے خواہشات نفسانیہ کے مطابق جو بات ہے اسی پر عمل کر رہا ہے، تو یہ تو خارق اجماع ہے۔ تو خرق اجماع گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم نے دیکھو اجماع کے متعلق فرمایا کہ بھائی جو بندہ ایسا ہے کہ وہ اپنے لیے ایسا سبیل پسند کرتا ہے جو سبیل المومنین نہیں ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ نولہ ما تولی، جس طرف اس نے منہ پھیرا ہم اس کے منہ کو اسی طرف پھیر دیں گے۔ یعنی خرق اجماع کی طرف اس نے منہ پھیرا ہے، ہم اس کو برقرار رکھیں گے۔ اس کو جب یہ تشہی پسند ہے تو اللہ تو زورا زوری کسی کے اوپر دین پر عمل نہیں کرا رہا ہے، اس لیے نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، یہ وعید ہے خلاف اجماع پر۔ وساءت مصیرا۔
تو لہٰذا خرق اجماع کیا اس نے، یعنی کبیرہ گناہ کیا اس نے۔ علامہ باجی فرماتے ہیں کہ میرے معاملات میں ایک واقعہ ہوا، تو علماء سے پوچھا، علماء نے فتویٰ دیا کہ بھائی یہ جس کا واقعہ ہے، فتویٰ ایسا دیا کہ اس کے لیے اس میں ضرر تھا۔ جس کا فتویٰ، جس کا استفتاء ہے، سوال ہے، فتویٰ مفتیوں نے ایسا دیا کہ جس میں سائل کے لیے، مستفتی کے لیے ضرر تھا۔ اب کہتے کہ مستفتی تو میں خود تھا، سوال کرنے والا تو میں تھا، یعنی میرے لیے پھر ضرر تھا۔ تو فرماتے ہیں جب ان علماء سے سوال ہوا کہ یہ فتویٰ تو بھائی کیسا ہے، یہ تو علامہ باجی کا واقعہ ہے، تو تم نے تو ایسا فتویٰ دیا کہ علامہ باجی کو اس میں ضرر ہے، سائل تو وہی ہے۔ تو مفتی حضرات کہنے لگے اوہو، ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ آپ کا استفتاء ہے، ہمیں تو نہیں پتہ تھا۔ قالوا ما علمنا انہا لکا، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا۔ تو وَأَفْتَوْهُ بِالرِّوَایَةِ الْأُخْرَى الَّتِي تُوَافِقُ قَصْدَهُ، مفتیوں نے اپنا فتویٰ تبدیل کر دیا، اور جو علامہ باجی کے مقصود کے مطابق روایت تھی اب اس پر فتویٰ دے دیا، یعنی اس کے ضرر کو، اس ضرر والا فتویٰ جو ہے وہ اس نے تبدیل کر دیا مفتیوں نے۔ تو قال الباجی، علامہ باجی نے فرمایا کہ یہ کام کہ کسی اثر اور رسوخ والے کو فتوے سے ضرر پہنچے تو پھر مفتی صاحب اپنا فتویٰ تبدیل کرے اور اثر و رسوخ والے بندے کو ضرر سے بچائیں، یہ تو بالاتفاق حرام ہے۔ یہ کیا فتوے تبدیل ہوتے ہیں؟ ہاں، کہ تمہارے غرض کے مطابق نہیں لہذا دوسرا فتویٰ دے دوں گا، ہاں، یا تمہیں ضرر ہے اس فتوے سے تو چلو دوسرا فتویٰ دے دوں گا۔ فتوے تبدیل نہیں ہوتے، فتوے میں تو راجح قول کا بیان ہوتا ہے۔ اب راجح قول تو ایک ہوگا، ایسا تو نہیں کہ وہ راجح قول کسی کے مطابق نہیں ہے، کسی کو ضرر ہے اس سے تو راجح قول کو چھوڑ دیں، چھوڑنا تو پھر گناہ ہے۔ اس لیے فتویٰ کسی کے فائدے میں جائے یا کسی کے ضرر میں جائے، ضرور جب دو فریق ہوں گے تو کسی کو اس سے نقصان ہوگا تو کسی کو فائدہ ہوگا، یہ تو لازمی چیز ہے۔ لیکن کسی با اثر آدمی کو، جیسا علامہ باجی بڑے با اثر آدمی، تو اب ان کو بچانا کہ یار ہم تم کو بچا دیں گے چلو ضرر سے، اور فتویٰ ہم تبدیل کر دیں گے تمہارے ضرر کی وجہ سے، ہاں۔ تو قال الباجی وهذا لا خلاف بین المسلمین ممن يعتد به في الاجماع
انہ لا یجوز، مسلمانوں میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں جو معتد بھی لوگ ہیں یعنی اہل اجماع ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں اس بات پر کہ یہ طریقہ تو جائز نہیں ہے، ہاں کہ فتویٰ کسی کے ضرر میں جائے تو آپ اس کو راضی کرنے کے لیے فتویٰ تبدیل کر دیں۔ دین تبدیل نہیں ہوتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ایک دین ایک ہے، بس قول راجح، اس پر فتویٰ دو، کسی کے ضرر میں جائے یا کسی کے فائدے میں جائے۔ یہ فرما دیا، کہتے قال فی اصول الاقضیۃ لا فرق بین المفتی والحاکم الا ان المفتی مخبر بالحکم والقاضی ملزم به۔ ایک قاضی ہوتا ہے، آپ نے ادب القاضی میں پڑھا ہے، ہدایہ کا جو میں نے پڑھایا آپ کو، ایک مفتی ہوتا ہے اور ایک قاضی ہوتا ہے، تو قاضی بھی وہی دین کے مسئلے کے مطابق قضا کرے گا اور مفتی بھی اسی دین کے مسئلے کے مطابق فتویٰ دے گا، چیز ایک ہے، لیکن فرق کیا ہے قاضی اور مفتی میں؟ کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ مفتی صاحب مسئلہ بتانے والے ہیں، بس مفتی سے سوال ہوا کہ جناب یہ مسئلہ کیسا ہے، تحریری ہوا تو تحریری جواب دے دے گا، اور ایسے ہوا تو قولی ہوا تو قولاً جواب دے دے گا، تو مسئلہ بتا دے گا۔ مفتی کی ذمہ داری فارغ ہو گئی، جب مسئلہ اس نے بتا دیا تو مفتی صاحب کی یہی ذمہ داری تھی، وہ مخبر حکم شرعی ہے۔ باقی رہا قاضی، تو قاضی کی ذمہ داری یہاں ختم نہیں ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ صرف بتا دے۔ قاضی کے پاس ڈنڈمار لوگ ہیں، پولیس ہے، قاضی بالجبر اس فتوے کو، اس قضا کو نافذ کرے گا، زورا زوری ڈنڈماری سے، کہ قاضی ڈنڈماری کر سکتا ہے، مفتی بیچارہ تو اس کے پاس تو یہ چیز نہیں ہے نا، تو اس نے جب مسئلہ بتا دیا تو مفتی صاحب کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ قاضی جو قضا کرے گا اسی مسئلے پر، تو قاضی کی صرف خبر دینا، مسئلہ بتانا یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اپنے قضا کو نافذ کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے، کہ اس کے پاس پولیس ہے، اس کے پاس طاقت ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے قضا کو نافذ بھی کرے۔ اسی لیے فرمایا کہ لا فرق بین المفتی والحاکم الا ان المفتی مخبر بالحکم والقاضی ملزم به۔ قاضی اس حکم کو لازم کرے گا یعنی نافذ کرے گا، قضا والے حکم کو۔ پھر فرمایا ثم نقل بعدہ واما الحکم والفتیا بما هو مرجوح فخلاف الاجماع۔ مرجوح کے اوپر حکم کرنا قاضی کے لیے جائز نہیں ہے، مرجوح کے اوپر فتویٰ دینا مفتی کے لیے جائز نہیں ہے۔ مرجوح کے اوپر نہ فتویٰ جائز ہے، نہ عمل جائز ہے، نہ قاضی کے لیے قضا جائز ہے۔ راجح قول کو دیکھے گا۔ اب ایک اور بات کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ایک اور بات آ جائے گی کہ اذا لم یوجد ترجیح لأحد القولین
عن اہلہ، ترجیح جو علماء درجہ ترجیح کے ہیں، درجہ ترجیح کے علماء کسی قول کو ترجیح نہ دے سکیں، یا ترجیح مرجحین نے دیا ہے لیکن اس عامل کو یا مفتی کو معلوم نہیں ہو سکا، مفتی صاحب کو پتہ نہیں لگا۔ عن اہلہ ہی ضمیر کا مرجع بتا دیا، عن اہل ترجیح ہے۔ کہتے یہ اشارۃ الی انہ لا یکتفی بترجیح ای عالم کان، کہتے اس میں بھی اشارہ اس کی طرف ہے کہ میاں ہر مولوی صاحب کی بات کی ترجیح قابل قبول نہیں ہے، جو علماء اہل ہیں ترجیح دینے کے ان کی ترجیح معتبر ہے، جو اس مرتبے کے علماء ہیں، آگے آ رہا ہے اب مراتب بتائیں گے، تو اس مرتبے کے جو علماء ہیں یعنی اہل ترجیح میں سے ہیں، وہ ان کی ترجیح معتبر ہے، ہر مولوی صاحب کے ترجیح کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس پر فرماتے ہیں کہ فقط قال العلامۃ شمس الدین محمد بن سلیمان الشہیر ابن کمال باشا فی بعض رسائلہ لا بد للمفتی المقلد ان یعلم حال من یفتی بقولہ، مفتی جو مقلد ہو تو ضرور ہے کہ مقلد مفتی جس قول پر فتویٰ دے رہا ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مقلد مفتی پہچان لے، اس کو پتہ لگے کہ میں کس امام یا کس بندے کے قول پر فتویٰ دے رہا ہوں، جس کے قول پر میں فتویٰ دے رہا ہوں وہ ہے کون، کس مرتبے کا ہے۔ اس لیے بتا رہے ہیں آپ کو کہ ان یعلم حال من یفتی بقولہ ولا نعنی بذلک معرفتہ باسمہ ونسبہ ونسبتہ الی بلد من البلاد، کہتے اس کو پہچاننے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا نام پہچانے اور اس کی نسبت پہچانے کہ کس گاؤں کا ہے، کس شہر کا ہے، یہ مطلب نہیں ہے میرا، اس کو پہچاننا چاہیے۔ کیا مطلب پہچاننے کا؟ اس لیے کہ یہ بات اگر تم اس کا نام بھی پہچان لو، باپ کا نام بھی پہچان لو، اس کا گاؤں بھی پہچان لو، اس کا پوسٹل ایڈریس بھی پہچان لو، تمہیں اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لا یسمن ذلک ولا یغنی، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، لہذا بل معرفتہ فی الروایت، یہ مطلب ہے ہاں کہ روایات بیان کرنے میں اس کا کون سا مرتبہ ہے، ایک وَدَرَجَتَهُ فِي الدِّرَایَةِ، اور علوم عقلیہ میں اس کا کون سا مرتبہ ہے، علوم نقلیہ میں کس مرتبے کا آدمی ہے، علوم عقلیہ میں کس مرتبے کا آدمی ہے، وَطَبْقَتَهُ مِن طبقات الفقہاء، اور طبقات الفقہاء میں یہ کس طبقے کا آدمی ہے، یہ پہچاننا چاہیے۔ جس بندے کے قول پر کوئی مفتی فتویٰ دے رہا ہو اس کی یہ چیزیں پہچاننی چاہیے کہ علوم نقلیہ میں کس مرتبے کا ہے، عقلیہ میں کس مرتبے کا ہے، اور طبقات الفقہاء میں یہ کس طبقے کا ہے۔ کیا اس کا قول یہ ایسے طبقے کا بندہ ہے کہ اس طبقے کے قول کو معتبر مانا جا سکے؟
یہ فرمایا لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ وَافِيَةٍ فِي التَّمِيزِ بَيْنَ الْقَائِلِينَ بَيْنَ الْقَائِلَيْنِ الْمُتَخَالِفَيْنِ وَقُدْرَةٍ كَافِيَةٍ فِي التَّرْجِيحِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ۔ سمجھائیے، طبقات پہچاننے چاہیے تاکہ علی بصیرت بندہ ہو جائے، جو فتویٰ دے کسی کے قول پر علی وجہ البصیرت فتویٰ ہو کہ بھئی یہ آدمی تو جس کے قول پر میں فتویٰ دے رہا ہوں یہ آدمی قابل ہے اس کا کہ میں اس کے قول پر فتویٰ دوں، تو یہ فتویٰ اب علی وجہ البصیرت ہوگا۔ اب کہتے ہیں جب یہ طبقات فقہا میں سے بھی جاننا چاہیے تو طبقات فقہا کو اب علامہ شامی بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان الفقہاء علی 7 طبقات، فقہا کے 7 طبقات ہیں۔ اب تفصیل آپ کو بیان فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں الاولی طبقۃ المجتہدین فی الشرع، پہلا طبقہ تو جو مجتہدین فی الشرع ہے، ایک یہ مجتہدین فی الشرع، دوسرا طبقہ آ رہا ہے ان کو مجتہدین فی المذہب کہتے ہیں، تیسرا طبقہ آ رہا ہے ان کو مجتہدین فی المسائل کہتے ہیں۔ یہ 3 درجات اجتہاد کے ہیں۔ لیکن پہلے طبقے کے متعلق فرماتے ہیں کہ کل ائمۃ الاربعۃ ومن سلک مسلکہم فی تاسیس قواعد الاصول واستنباط احکام الفروع عن الادلۃ الاربعۃ من غیر تقلید لاحد۔ پہلا طبقہ جو مجتہدین فی الشرع ہے وہ جیسے ائمہ اربعہ ہیں۔ ائمہ اربعہ کا طریقہ بتاتے ہیں آپ کو کہ ائمہ اربعہ نے اجتہاد کے لیے اصول وضع کیے، قواعد کلیہ۔ ائمہ اربعہ نے اجتہاد کے لیے اصول وضع کیے کہ کوئی مجتہد اجتہاد کرے گا تو ان اصول کو مد نظر رکھ کر کرے گا، ان اصول سے باہر ہو کے اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ ان اصول کو جنہوں نے وضع کیا وہ ائمہ اربعہ ہیں۔ ایک بات، دوسرا یہ کہ انہوں نے کچھ مسائل جزیہ کا بھی استنباط کیا، لیکن استنباط انہوں نے ادلہ اربعہ سے کیا، یعنی قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، قیاس ہے۔ تو قرآن، حدیث، اجماع، قیاس یہ دلائل ہیں مجتہد مطلق کے لیے، جیسے ائمہ اربعہ ہیں۔ تو ائمہ اربعہ نے یہ 2 کام کیے، ایک تو اجتہاد کے لیے اصول اور قواعد کلیہ کو وضع کیا، بنا دیا، دوسرا قرآن اور حدیث اور اجماع اور قیاس سے استدلال کر کے، استنباط کر کے بعض مسائل کو بھی انہوں نے نکالا۔ لیکن من غیر تقلید لاحد، ائمہ اربعہ نے یہ کام کیا
لیکن اس میں کسی اور امام کی تقلید نہیں کی، کیونکہ یہ بات یاد رکھو کہ مجتہد کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے، دوسرے مجتہد کے قول پر عمل کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا یہ بھی قید لگا دی کہ من غیر تقلید لأحد لا فی الفروع ولا فی الاصول، جو فروع نکالے انہوں نے ادلہ اربعہ سے، اس میں بھی انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی، یا جو اصول وضع کیے اجتہاد کے لیے، ان اصول وضع کرنے میں بھی انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی، اپنے اجتہادی قوت کے زور سے یہ دو کام کیے انہوں نے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ یہ جو مجتہدین مطلق ہیں، یہ آج ہمارے زمانے میں تو ان چار ائمہ کے اجتہاد اور امامت پر اجماع ہے کہ یہ چار اصحاب مذہب ہیں، انہوں نے اصول اجتہاد بھی وضع کیے ہیں۔ یہ جو اصول فقہ آپ پڑھ رہے ہیں، فقہ کے اصول، اجتہاد کے اصول ہیں وہ، کہ ظاہر کا پھر یہ ہے اور نص کا یہ حکم ہے، مفسر اور محکم کا یہ حکم ہے، یہ سارے اصول مجتہدین مطلق نے وضع کیے ہیں۔ اصول فقہ میں جو قواعد آپ پڑھتے ہیں، تو ان دونوں چیزوں میں ایک تو یہ ہوا کہ اصول وضع کیے انہوں نے، دوسری بات یہ کی کہ قرآن و حدیث و اجماع قیاس، ان چاروں ادلہ سے فروعی جزیات چند ایک انہوں نے نکالے۔ مثال کے طور پر انہوں نے مثالیں قائم کی، یعنی یہ جزیات جو نکالے یہ انہوں نے سارے کے سارے فقہ کے جتنی جزیات ہیں سب کے سب نہیں نکالے، کچھ بعض متاخرین نے بھی نکالے، لیکن اصول ان کا مد نظر رکھ کر، ان چاروں ائمہ کے اصول جو وضع کیے ہیں، ان کے اصول کو مد نظر رکھے دوسرے طبقے کے مجتہدین نے بھی پھر مسائل نکالے ہیں۔ تو ایک بات یہاں پر جو علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی فرمانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ادلہ اربعہ ادلہ ہے ان مجتہدین کے لیے، ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ کے لیے ادلہ اربعہ میں ہاتھ ڈالنا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے بھائی۔ اور ویسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں، ایک بندے نے ایک مسئلہ نکالا، مثلا قرآن کریم کے ایک نص سے، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ نص جس سے میں مسئلہ نکال رہا ہوں یہ منسوخ ہے کہ ناسخ ہے، کہ یہ مؤول ہے یا یہ ظاہر ہے کہ نص ہے کہ محکم ہے۔ اس مسئلے میں جو مسئلہ میں نکال رہا ہوں اس سے، اس مسئلے میں یہ ظاہر ہے کہ نص ہے کہ مفسر ہے کہ محکم ہے، کچھ نہیں جانتا۔ یہ اصول جاننے والے بندے قرآن کو ہاتھ ڈال سکتا ہے، سمجھے ہو؟ اسی لیے یہ فرما دیا کہ ان ادلہ اربعہ سے ان مجتہدین مطلق نے مسائل نکالے، تو یہ ان کا کام ہے۔ آج کل
تو یہ پنجپیری لوگ کہتے ہیں نا ہم نے قرآن کو عام کیا. قرآن کو نہیں عام کیا، قرآن کی تحریف کو عام کیا. قرآن تو عام کیا ہے ان مجتہدین نے. ان کے ترجمے دیکھو. وہ ایک جگہ ان کا مولوی ترجمہ کرتا ہے کہ ذق انک انت العزیز الکریم. ذق ادھر لگائے ملا. مولانا حمداللہ صاحب تبے کہنا ذق او سکا تو خو په خلکو کې ډېر معزز وي، اوس عذاب وسکا. دا د قرآن ترجمه ده. حمداللہ مولوی صاحب ته خدای ویلي چې ذق. تو قرآن کو نہیں عام کیا، قرآن کی تحریف کو عام کیا. ہر جگہ ترجمے کرتے ہیں نا، چھوٹی مسجد ہے کہ بڑی مسجد میں ایک لگا ہوا ہے قرآن کی تحریف کر رہا ہے. قرآن عظیم کو عام کیا ائمہ مجتہدین نے کہ قرآن عظیم سے مسائل نکالے اور ان مسائل پر امت عمل کر رہی ہے. یہ جو آپ کی فقہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ قرآن و حدیث ہے. تو اس فقہ پر پوری امت عمل کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ تو قرآن و حدیث کو تو ان لوگوں نے عام کیا ہے. یہ ترجمے والوں نے تو قرآن کی تحریف عام کی ہے بے شک ہر جگہ. بس اپنی کوئی بات گھسیٹ دیتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن ہے. قرآن کدھر ہے وہ؟ سمجھ رہے ہو بات؟ تو یہ دو کام جو ہیں یہ مطلق جو مجتہد ہے، مجتہد مطلق کہلاتا ہے یا مجتہد فی الشرع کہلاتا ہے، یہ دو کام کیے انہوں نے. اصول اجتہاد وضع کیے جو آپ کے اصول فقہ علم ہے، پورا فن ہے، یا جو آپ نے قواعد فقہ پڑھ لیے تو یہ اصول اجتہاد ہے. یہ وضع کیے ائمہ اربعہ نے. لیکن ایک بات سمجھو، وہ یہ کہ اجتہاد مطلق صرف ان چار ائمہ میں نہیں ہے. اجتہاد مطلق کے بہت سے علماء اہل تھے اور وہ اپنے زمانے میں مجتہد مطلق کے لفظ سے جانے بھی گئے. لیکن ہوا یہ کہ اہل زمان نے اجتہاد مطلق ان چاروں کا تسلیم کیا. انہوں نے جو اجتہادات کیے جو ان کے ماوراء ہیں، ان کے اجتہادات ایک تو عام نہ ہوئے، عوام میں علماء میں عام نہ ہوئے. دوسرا یہ کہ علماء نے ان کے اجتہاد کی تلقی بالقبول بھی نہیں کی، اس لیے وہ مجتہدین مطلق تھے لیکن معروف نہیں ہوئے اس بات سے. جیسے سفیان ثوری ہے رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے آدمی ہے، مجتہد مطلق کے درجے کا آدمی ہے، لیکن ان کا اجتہاد، ان کا نہ کوئی مذہب بنا، ان کے اجتہادی اصول سے کوئی مذہب نہیں بنا اور پھر جیسے فنا ہو گئے. اندراس ہوا ان کے اقوال کا بھی اور ان کے عدم قبول کا بھی، بات ختم ہو گئی. ورنہ مجتہدین مطلق کثیر تھے، لیکن ان چاروں کے اجتہاد مطلق پر امت کا اجماع ہو گیا، پوری امت کا
علماء نے، ہر زمانے کے علماء نے ان چاروں کے اجتہاد مطلق کی تلقی بالقبول کر لی، تو ان کی شہرت ہو گئی اور ان کے اصول سے مذاہب بھی بنے۔ انہوں نے جو اصول وضع کیے تھے استنباط کے لیے، اس اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے انہوں نے استعمال کیا، علماء نے، مذاہب بھی بن گئے۔ امام احمد بن حنبل کے اجتہاد کے اصول الگ ہیں، امام شافعی کے اجتہاد کے اصول الگ ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد کے اصول۔ اس لیے تو کئی جگہ اختلاف آ جاتا ہے کہ اصولی اختلاف ہوتا ہے، یہ اصول میں چونکہ اختلاف ہوتا ہے۔ تو یہ چاروں ائمہ مجتہدین شرع ہیں، اور یہ اہل ہیں قرآن و حدیث اور اجماع اور قیاس سے استدلال کرنے کے۔ یہ ایک طبقہ ہو گیا فقہا کا۔ دوسرا طبقہ فرماتے ہیں طبقۃ المجتہدین فی المذہب، جو مذہب کے اصول کے اندر رہ کے اجتہاد کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے فرض کرو ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اصول اجتہاد وضع کیے ہیں، ان اصول کے اندر رہتے ہوئے انہی اصول کے مطابق مسائل فرعیہ نکالیں، اصول سے تجاوز نہیں کریں، تو ایسے لوگوں کو مجتہد فی المذہب کہتے ہیں۔ ایسے حضرات کو ابی یوسف و محمد وسائر اصحاب ابی حنیفۃ القادرین علی استخراج الاحکام عن الادلۃ المذکورۃ علی حسب القواعد التي قررها استاذهم۔ ہاں، مسائل نکالتے ہیں ادلہ اربعہ سے، لیکن اصول کے اندر کون سے اصول؟ جو ان کے استاذ نے وضع کیے ہیں، امام اعظم نے وضع کیے ہیں اجتہاد کے اصول۔ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضرات جو ہیں یہ مجتہد فی المذہب ہیں، کہ یہ اپنے استاد کے اصول کے مطابق استنباط کرتے ہیں، تو اصول سے تجاوز نہیں کرتے، انہی اصول کے مطابق جو امام اعظم نے وضع کیے ہیں ان اصول کے حدود کے اندر رہ کر اجتہاد کرتے ہیں۔ یہ ہیں مجتہدین فی المذہب، کہ مذہب کے اصول کے اندر رہتے ہوئے اجتہاد کرتے ہیں، مسائل نکالتے ہیں۔ فإنهم وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول۔ اگرچہ بعض فروع میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی امام ابو یوسف کا اختلاف ہوتا ہے امام صاحب سے خلافاً لأبی یوسف، اور کبھی امام محمد کا اختلاف ہوتا ہے، کبھی دونوں صاحبین کا اختلاف ہوتا ہے، کبھی امام ظفر کا اختلاف ہوتا ہے۔ تو یہ اختلاف ان کا امام اعظم کے ساتھ یہ فروع میں ہے، جزیات میں ہے، باقی اصول تو یہ امام اعظم کے اصول کو استعمال کرتے ہیں اور استنباط کرتے ہیں، تو اصول میں یہ اختلاف نہیں کر سکتے، اس کے اہل نہیں ہیں یہ لوگ کہ امام اعظم مجتہد مطلق کے اصول کو یہ نظر انداز کریں اور اجتہاد کریں، اس کے اہل نہیں ہیں۔ اصول کے اندر رہ کے فروعی مسائل کا استنباط کریں، یہ ان کا کام ہے۔ البتہ فإنهم وإن خالفوا في بعض أحكام الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول۔ یہ تو
دوسرا طبقہ ہو گیا. لیکن ایک بات اور سمجھ لیں, آگے آ رہا ہے, اسی کتاب کے اندر آ رہا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ, امام محمد رحمہ اللہ, امام ظفر رحمہ اللہ, یا ان کے طبقے کے لوگ جو امام صاحب کے تلامذہ ہیں, امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جاتے ہیں تو 1,00,000 مجتہدین کے طبقے کے علماء چھوڑ کے جاتے ہیں. اس طبقے کے 1,00,000 علماء پیدا کر کے دنیا سے جاتے ہیں. بڑی محنت کی ان لوگوں نے. لیکن آج کا مولوی, امام اعظم سے یہ خطا ہوئی ہے, یہ حدیث کے خلاف ہے. بیچارے حدیث کے نہ مراتب جانتے ہیں, نہ اصول حدیث کے کس قانون کو جانتے ہیں. بس وہی مثال ہے نا جو میں نے پہلے آپ کو بتائی کہ وہ مینڈک ڈیلے پر بیٹھ گیا, انہیں کہا میں نے کشمیر دیکھی ہے. اب ڈیلے پر بیٹھ کر کشمیر نظر آئے گا؟ تو یہ ایک کتاب یا 2 کتابیں پڑھ کر تو امام اعظم پر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں. بیچارے مسکین ہیں نا, یتیم ہے. لیس الیتیم من مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم اس کو نہیں کہتے جس کا باپ مر جائے, یتیم وہ ہے جس کے پاس علم و ادب نہ ہو, وہ یتیم ہے. تو یہ بیچارے سارے یتیم ہیں. بل الیتیم یتیم العلم والادب. تو بہرحال یہ, ہاں یہ جو بات میں کہنے والا تھا وہ یہ کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو تلامذہ ہیں انہوں نے خود کئی مرتبہ کئی جگہ کتابوں میں آیا ہے, فرمایا ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں درجہ اجتہاد مطلق پر فائز کیا ہے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ہم مجتہد مطلق کے درجے کے لوگ ہیں. تو پھر فرمایا کہ یہ بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مجتہدین مطلق میں شمار نہیں کرتے, نہ مجتہدین مطلق کی جو ذمہ داریاں ہیں نہ ہم ان میں قدم رکھتے ہیں, نہ اظہار کرتے ہیں ہم. فرمایا اس لیے کہ ادباً باستاذنا, کہ ہمارے استاد چونکہ اس درجے کے آدمی ہیں تو ہم ان کے ہم پایا ہونا پسند نہیں کرتے. اگرچہ اللہ نے ہمیں مرتبہ دیا ہے لیکن ہم اس کا اظہار نہیں کرتے. ہم نچلے درجے میں خوش ہیں کہ اسی میں ہمارے استاد کا ادب ہے. تو یہ ان لوگوں کا اللہ نے برکتیں بھی تو اسی لیے دی ہیں بھائی کہ اپنے اساتذہ کا اس قدر ادب کہ اپنے علمی مرتبے کا استاذ کے ادب کا خیال رکھتے ہوئے اظہار نہیں کرتے. علمی مرتبے کا بھی اظہار نہیں کرتے, استاذ کا ادب اسی میں سمجھتے ہیں. تو آج کل تو تلامذہ جو ہیں وہ اساتذہ سے بڑھ جاتے ہیں, اگرچہ حقیقت میں بڑے نہیں ہوتے لیکن اظہار ایسا کرتے ہیں کہ استاد سے بڑے ہیں.
بے ادبی ہو گئی ہے نا عام، اساتذہ علماء مشائخ کا ادب نہیں رہا، اور ان لوگوں میں اتنا ادب ہے کہ وہ اپنا علمی مرتبہ بھی نہیں ظاہر کرتے استاد کے سامنے کہ ہمارے استاد اس درجے کے ہیں، ہم اس مرتبے میں قدم نہیں رکھتے۔ کئی مرتبہ یہ بات آگے آ جائے گی، صاحبین کی طرف بھی منسوب ہے، دوسرے ائمہ یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں، ان سے بھی یہ منقول ہے، انہوں نے فرمایا ہے۔ تیسرا طبقہ مجتہدین کا آپ کو بتاتے ہیں کہ طبقۃ المجتہدین فی المسائل، جو لوگ مجتہدین فی المسائل کہلاتے ہیں، لیکن کن مسائل میں وہ لوگ اجتہاد کرتے ہیں؟ یہ تیسرے طبقے والے فرماتے وہ مسائل التی لا روایت فیہا عن صاحب المذہب، جو مسائل فقہیہ ایسے ہیں کہ جن میں صاحب المذہب سے کوئی قول مروی نہیں ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں، ہر دور میں نئے نئے مسائل نکلتے ہیں، تو صاحب مذہب سے یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے گویا کہ جس مسئلہ کے اندر کوئی روایت نہیں ہے تو وہ جگہ تو خالی ہے نا، وہاں تو حکم نہیں لگا ہوا، کوئی جگہ خالی ہے، اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے یہ مجتہدین فی المسائل ہیں، ان مسئلوں میں اجتہاد کرتے ہیں جن میں امام اعظم سے کوئی روایت یا قول مروی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فی المسائل التی لا روایت فیہا عن صاحب المذہب، اب وہ مثالیں دیتے ہیں کہ اس طبقے کے لوگ کون ہیں بھائی، تو فرماتے ہیں کل خصاف، ہر ایک کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات اور اسی طرح ان کے مختصر سے حالات نیچے لکھے ہوئے ہیں، اس حاشیے کو پڑھیں، نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ کل خصاف و ابی جعفر الطحاوی، یہ جو طحاوی شریف آپ درس میں پڑھتے ہیں، اس کا جو مصنف ہے، و ابی الحسن الکرخی و شمس الامت الحلوانی، اور حلوائی دونوں لکھتے ہیں اس کو، و شمس الامت السرخسی، اسی طرح وہ فخر الاسلام البزدوی اور وہ فخر الدین قاضی خان وغیرہ، یہ لوگ جو ہیں یہ مجتہدین فی المسائل ہیں۔ یہ فتاوی قاضی خان جو عام طور پر مدارس میں پڑھا ہوتا ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قاضی خان کے مرتبے کا صاحب خلاصۃ الفتاوی بھی ہے۔ یہ خلاصۃ الفتاوی جو فتویٰ ہے ہمارے پاس 2 جلدوں میں ہے، مختلف مطابع نے اس کو چھاپا ہے۔ یہ خلاصۃ الفتاوی والا بندہ جو ہے یہ بھی قاضی خان کے مرتبے کا آدمی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بھی مجتہد فی المسائل ہے۔ تو یہ حضرات ایسے ہیں کہ یہ ان مسائل میں اجتہاد کر سکتے ہیں، ان کا مقام ہے، ان کا رتبہ ہے، جن مسائل میں امام اعظم سے کوئی روایت نہ ہو، جگہ خالی ہے، اس خالی جگہ کو یہ پر کر سکتے ہیں۔ سمجھے ہو بات؟ فَإِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ، یہ لوگ اور ان کے اوپر طبقہ وہ مخالفت امام پر تو قادر نہیں ہے کہ اصول میں امام کی مخالفت کریں۔ مخالفت یہ ہوگی نا، جو اصول امام اعظم نے وضع کیے ہیں ان میں مخالفت کریں، یہ تو ان کا کام نہیں ہے، اس پر ان کو قدرت نہیں ہے۔
لا فی الاصول ولا فی الفروع لکنہم یستنبطون الاحکام من المسائل التي لا نص فيها عنه على حسب اصول قررها ومقتضى قواعد بسطها۔ تو کہتے ہیں ان کا کام بس یہی ہے کہ جن مسائل میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی نص نہ ہو ان میں امام اعظم کے اصول کے حدود میں رہ کے اجتہاد کر سکتے ہیں۔ اصول وہی ہوں گے، اصول اور قواعد کلیہ وہی ہوں گے جو امام اعظم نے وضع کیے ہیں۔ ان اصول کے اندر رہ کے ان مسائل میں جہاں پر امام اعظم سے کوئی قول مروی نہیں ہے ان مسائل میں اجتہاد ان اصول امام کے مطابق اجتہاد کر سکتے ہیں۔ یہ تیسرا طبقہ مجتہدین فی المسائل کا یہ ہے، اور ان کی ڈیوٹی آپ کو بتا دی کہ ان کا یہ کام ہے۔ الرابعۃ، چوتھا طبقہ جو فقہا کا ہے وہ طبقۃ اصحاب التخریج من المقلدین، وہ طبقہ ہے جن کو اصحاب تخریج کہتے ہیں۔ اصحاب تخریج اصل میں یہ ہوتا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مسائل مروی ہیں، دلائل نہیں مروی۔ مسئلہ امام اعظم نے کس آیت سے نکالا ہے یہ بات مروی نہیں ہے۔ مسئلہ تو مروی فقہ میں، مسئلے کی روایت تو ہے، مسائل کی روایت تو ہے، لیکن مسائل کی روایت امام اعظم سے ہے، ان مسائل کے دلائل کی روایت نہیں ہے۔ اب وہ جو مسائل ہیں امام اعظم کے زمانے میں تو خیر میر امن کا زمانہ تھا، یہ زیادہ چین چین کرنے والے لوگ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے تھے، تو امام اعظم جو فرماتے لوگ مان لیتے، بغیر دلیل کے بھی لوگ مان لے امام اعظم کا قول ہے بھائی۔ لہذا دلیل کی ضرورت اس زمانے میں نہیں تھی، مسئلے کی ضرورت تھی لوگوں کو، اس لیے دلائل امام اعظم سے نقل نہیں ہوئے، صرف مسائل جو ضروری تھے وہ منقول ہو گئے۔ اب بعد میں لوگ پیدا ہوئے، امام اعظم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، دیکھو یہ حدیث کے خلاف، یہ چین چین کرنے والے بلا علم اعتراضات کرنے والے لوگ پیدا ہوئے جہلا۔ پھر اب ان دلائل کی ضرورت پڑ گئی جن دلائل سے امام اعظم نے مسائل نکالے ہیں، تو ان دلائل کی تخریج کی پھر اصحاب تخریج نے، ان دلائل کو نکالا۔ کہ بھائی امام اعظم نے یہ مسئلہ کدھر سے، کس آیت سے نکالا یا کس حدیث سے نکالا، ان کا تعین ضروری ہو گیا تاکہ یہ چین چین کرنے والوں کا منہ بند ہو جائے کہ امام اعظم نے بغیر دلیل کے مسئلہ نہیں بیان کیا بلکہ یہ دلیل ہے۔ اس لیے فرمایا طبقۃ اصحاب التخریج من المقلدین، یہ مجتہدین نہیں ہے، مجتہدین کے پہلے وہ 3 طبقے ہیں بس، یہ مقلدین کا طبقہ ہے
اصحاب تخریج۔ اب یہ کون کون سے لوگ ہیں؟ کہتے کرازی و اضرابہ، جیسے ابو بکر جساس الرازی رحمہ اللہ تعالی و اضرابہ، یا ان کے مرتبے کے لوگ، یہ ہیں اصحاب تخریج۔ مقلدین ہیں، یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین ہیں، لیکن ان کو اللہ جل مجدہ نے یہ رتبہ دیا ہے کہ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال، اصول، مسائل کی تخریج کر سکتے ہیں، یعنی ان کے لیے دلائل، جو دلائل ہیں امام اعظم کے، ان کو گویا کہ میدان میں لا کر کتابوں میں اس کو تصنیف کر دیا۔ یہ اصحاب تخریج ہیں۔ کرازی جیسا ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ، فإنہم لا يقدرون علی الاجتہاد اصلا، درجہ اجتہاد کے تو یہ لوگ نہیں ہیں، درجہ اجتہاد کے تو پہلے وہ 3 طبقے ہیں، لیکنہم لإحاطتہم بالأصول وضبطہم للمآخذ يقدرون على تفصیل قول مجمل ذی وجہین وحکم محتمل لأمرین منقول عن صاحب المذہب۔ کہتے درجہ اجتہاد کے تو یہ لوگ نہیں ہیں، البتہ چونکہ امام اعظم کے وضع کردہ اصول پر ان کو احاطہ ہے، یعنی ان کو علم ہے کہ امام اعظم نے اجتہاد کے لیے کون کون سے اصول کو وضع کیا، وہ جانتے ہیں یہ لوگ۔ وَضَبْطِهِمْ لِلْمَآخِذِ، اور ان اصول کو کہاں کہاں سے امام اعظم نے لیا، اس کا ماخذ کون سا ہے، دلیل اس کی کون سی ہے، یہ 2 چیزوں پر ان لوگوں کا علم محیط ہے۔ امام اعظم نے جو اصول وضع کیے ان پر ان کا علم محیط ہے، اور ان اصول کے جو دلائل ہیں، مآخذ ہیں، ان پر ان کا علم محیط ہے، ان کے یہ علماء ہیں۔ اس لیے کہتے یقدرون علی تفصیل قول مجمل ذی وجہین۔ اگر امام اعظم سے یا دوسرے ائمہ سے کوئی ایسا قول مروی ہے جو قول ذی وجہین ہے، اس میں 2 وجہ ہیں، یعنی مطلب ہے کہ 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک وجہ کے اعتبار سے ایک معنی، دوسرے وجہ کے اعتبار سے دوسرا معنی، یا 3 ہو سکتے ہیں یا 4 ہو سکتے ہیں، تو ایسے قول مجمل کی تفصیل پر یہ لوگ قادر ہیں۔ ایسے قول مجمل جس میں 2-3 احتمال ہیں، ان میں سے ایک احتمال کو متعین کرنا ان کا کام ہے کہ بھائی مذہب یہ ہے، یا وہ حکم محتمل لامرین، ایک حکم ایسا ہوا کہ 2 چیزوں کا اس میں احتمال ہے، منقول عن صاحب المذہب، لیکن صاحب المذہب سے یہ نقل ہونا ضروری ہے۔ تو صاحب مذہب سے جو حکم منقول ہے جس میں 2 احتمال یا 3، یا قول مجمل ہے، تو اس قسم کے اجمال کو رفع کرنے پر یہ لوگ قادر ہیں۔ او عن احد من اصحاب المجتہدین برأیہم ونظرہم فی الاصول والمقایسۃ علی امثالہ، یا کہتے ہیں امام اعظم سے کوئی قول ایسا مروی جس میں اجمال ہے، یا اس میں 2-3 احتمال ہیں، تو ان کی تفصیل پر یہ قادر ہیں۔ اور دوسرا، یا امام اعظم کے تلامذہ میں سے کسی سے قول مروی ہے، تخریج کریں گے، یعنی وہ تفصیل کریں گے اس مجمل کی،
جو امام اعظم سے مروی ہے وہ مجمل قول، یا ایسا قول جو 2-3 احتمال ہیں اس میں اس کا بیان کریں گے، اس کی تفصیل بیان کریں گے، تو یہ کہاں سے بیان کریں گے؟ فرمایا اللہ جل مجدہ نے ان لوگوں کو یہ قدرت دی ہے کہ یہ تفصیل اجمال یہ برأیہم و نظرہم فی الاصول، امام اعظم کے اصول و ذکردہ اصول میں نظر و فکر کر کے وہاں سے یہ حکم نکال سکتے ہیں۔ ایک تو امام اعظم کے اصول کے اندر رہتے ہوئے یہ تفصیل کریں گے، یا پھر ایسا کہ والمقایسۃ علی امثالہ و نظائرہ، یا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ مروی ہے اور یہ مسئلہ جو ان اصحاب تخریج کے سامنے آیا جس میں اجمال ہے، تفصیل کی ضرورت ہے، یا اس میں 2-3 قول ہیں تو ایک قول کے تعیین کی ضرورت ہے، تو یہ مسئلہ امام اعظم سے جو مروی ہے اس مسئلے پر قیاس کر کے اس کی تفصیل یہ کر سکتے ہیں۔ سمجھے ہو؟ یہ مسئلہ جو ابھی اصحاب تخریج کے سامنے ہے، جو امام اعظم سے قول مروی ہے اس میں اجمال ہے، یا امام اعظم سے جو قول مروی ہے اس میں 2-3 احتمال ہیں، اب وہاں تفصیل کی ضرورت ہے۔ تو یہ اصحاب تخریج نظر کریں گے، دیکھیں گے کہ اس مسئلے کی طرح کوئی مسئلہ امام اعظم سے مروی بھی ہے جس میں تفصیل ہو، تو اگر امام اعظم سے اسی جیسا مسئلہ مروی ہو تو اس مسئلے اس جزیہ کو اس جزیہ پر قیاس کر دیں گے تو حکم نکال لیں گے۔ سمجھے ہو بات؟ تو اس قیاس کرنے سے بھی وہ حکم نکال لیں گے مسئلے کا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اجمال کی جو تفصیل کریں گے یا 2 محتمل کی ایک احتمال کی تعیین کریں گے، یہ برأیہم و نظرہم فی الاصول، ایک تو امام اعظم کے وضع کردہ اصول میں یہ نظر کریں گے اور اپنی رائے کو بھی استعمال کریں گے، اور پھر والمقایسۃ علی امثالہ و نظائرہ من الفروع، کہ امام اعظم سے اس قسم کا فروع میں کوئی مسئلہ مروی ہے تو اسی پر اس کو قیاس کر دیں گے تو حکم نکال لیں گے۔ وما وقع فی بعض المواضع من الہدایہ من قولہ کذا فی تخریج الکرخی، صاحب ہدایہ میں کہتے ہیں بعض مقامات پر یہ صاحب ہدایہ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قضا فی تخریج الکرخی، ایک قول کی تفصیل بیان کر لیتے ہیں صاحب ہدایہ تو پھر اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ قضا فی تخریج الکرخی ایک، یا وہ تخریج الرازی، کہتے ہیں اس قسم کی بات جو صاحب ہدایہ میں آ جائے کہ وہ تخریج کرخی یا تخریج ابو بکر جساس کا حوالہ دیتے ہیں تو اس سے یہی مطلب ہوتا ہے کہ امام کرخی نے یہی تفصیل بیان کی ہے اس اجمال کے جو امام اعظم کے قول میں ہے، یا اس قول کے جس میں 2-3 احتمال ہیں امام اعظم کے قول، تو علامہ کرخی نے اس کی تفصیل یہ بیان کی ہے تو اس کا حوالہ صاحب ہدایہ پھر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں من ھذا القبیل۔ یہ 4 طبقے ہو گئے فقہا کے طبقات کے۔ فرمایا 5واں طبقہ طبقۃ اصحاب الترجیح، یہ ان علماء کا طبقہ ہے کہ مقلدین ہیں، مجتہدین نہیں ہیں، اسی لیے فرمایا اصحاب الترجیح من المقلدین کابی الحسن القدوری
وصاحب الہدایہ وامثالہما، جیسے صاحب ہدایہ ہے اصحاب ترجیح میں سے، یا صاحب قدوری ہے وہ اصحاب ترجیح میں سے۔ کہتے ان کی ڈیوٹی کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، یہ کیا کریں گے؟ کہتے وشانہم تفضیل بعض الروایات علی بعض آخر بقولہم ھذا اولا وھذا اصح روایۃ وھذا اوضح وھذا اوفق للقیاس وھذا ارفق للناس۔ ان لوگوں کا، اس طبقے کا یہ کام ہے کہ یہ بعض روایات کو بعض دوسرے روایات پر ترجیح دیں گے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک مسئلے میں اگر مختلف اقوال ہوں، 2-3 اقوال ہوں، تو ان میں راجح کو ڈھونڈنا چاہیے۔ تو راجح قول کون سا ہوگا؟ جو ان لوگوں نے اس کو ترجیح دی ہو۔ اس لیے فقہا لکھتے ہیں ہمارے کہ وعلینا ما صححوہ وما رجحوہ، ہم پر اتباع اس قول کا ہے جس کو اصحاب ترجیح نے ترجیح دی ہو اور اصحاب ترجیح نے اس کو صحیح قرار دیا ہو، تو وہ مذہب بن جاتا ہے، راجح قول بن جاتا ہے، تو وہ مذہب ہوتا ہے پھر۔ اسی لیے فرمایا کہ وشانہم تفضیل بعض الروایات علی بعض آخر، بعض روایات کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن ترجیح کے الفاظ کون سے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ اصحاب ترجیح 2-3 قول نقل کر کے تو آخر میں کیا کہتے ہیں کہ ھذا اولا، جس قول کے ساتھ یہ لفظ لگا دیا کہ ھذا اولا، بس وہ راجح ہو گیا، ترجیح ہو گئی اس قول کو۔ یا یہ لفظ لگا دیا کہ ھذا اصح روایتاً، روایت کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ صحیح ہے، تو بس ترجیح ہو گئی۔ وَھذا اوضح، یا یہ لفظ لگا دیں کسی روایت کے ساتھ کہ یہ زیادہ واضح ہے، تو یہ بھی ترجیح کا لفظ ہے۔ یا ھذا اوفق للقیاس، یا یہ قول لگا دیں کہ یہ قول جو ہے یہ زیادہ موافق للقیاس ہے، تو ترجیح ہو گئی۔ یا ھذا ارفق للناس، جس قول کے ساتھ ان الفاظ میں سے کوئی لفظ لگ جائے اصحاب ترجیح ہاں یہ قول کر دیں، کسی قول کے ساتھ لگا دیں اس قول کو، تو بس وہ قول راجح ہو گیا۔ یہ الفاظ ترجیح ہیں، جو اصحاب ترجیح کسی قول کو ترجیح دینا چاہیں تو اس قول کے ساتھ یہ الفاظ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ جس قول کو ترجیح دے دیتے ہیں وہ راجح ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا مرجوح رہ جاتا ہے۔ تو مرجوح کا حکم آپ نے پہلے پڑھ لیا، پہلے کتاب کے اول میں آپ نے پڑھ لیا۔ چھٹا طبقہ جو ہے مجتہد، یہ اس کا فقہا کا، فرمایا وہ طبقۃ المقلدین القادرین علی التمییز بین الاقوی والقوی والضعیف وظاہر الروایت وظاہر المذہب والروایت النادرۃ۔ یہ چھٹا طبقہ جو ہے یہ اصحاب تمیز کہلاتے ہیں، اصحاب تمیز۔ تو اصحاب تمیز کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ قوی اور اقوی 2 قول ہوں گے،
ایک قول کو لوگوں نے قوی کہہ دیا، دوسرے کو اقوا کہہ دیا، تو قوی اور اقوا میں تمیز یہ لوگ کر سکتے ہیں، سمجھے ہو؟ اسی طرح قوی اور ضعیف کے درمیان میں بھی تمیز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ظاہر الروایت کو بھی یہ لوگ جانتے ہیں، اسی طرح ظاہر المذہب کو بھی، اور روایت نادرہ کو بھی یہ لوگ جانتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے، یہ جو اصحاب تمیز ہیں، ان لوگوں نے جس کو قوی کہا وہ قوی کے مرتبے کا ہو گیا، اقوا کہا تو اس سے اونچا ہو گیا۔ یہ تمیز کرنا ان کا کام ہے۔ ظاہر المذہب کہہ دیا تو بس وہ مذہب ہو گیا کہ تمیز، اصحاب تمیز ہیں، یہ لوگ ان چیزوں میں تمیز رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ مثال دیتے ہیں کہ یہ کون ہے پھر یار، کہتے ہیں کہ اصحاب المتون المعتبرات، جیسے 4 متن ہیں فقہ میں، ان 4 کے جو مصنفین ہیں وہ اس مرتبے کے لوگ اصحاب تمیز ہیں۔ وہ کصاحب الکنز، کنز کتاب جو فقہ میں متن ہے اور بڑی بہترین متن ہے واقعی۔ علماء اس کنز کے متعلق لکھتے ہیں کہ کنز میں اقوال فی المذہب نہ ہونے کے برابر ہے، کنز میں مذہب نقل ہوا ہے۔ کنز میں جو بات ہے وہ حنفی مذہب ہے، اقوال مرجوحہ کنز میں بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو مطلب یہ کہ کنز جو ہے یہ اقوال راجحہ پر مشتمل ہے، اس لیے کنز نام رکھا ہے نا، کنز مذہب کا کنز ہے، مذہب کا خزانہ ہے۔ سمجھے ہو؟ تو ان کا مصنف جو ابو البرکات نصفی رحمہ اللہ تعالی ہیں وہ اس مرتبے کا آدمی ہے، سمجھے ہو؟ یا اسی طرح صاحب المختار، یہ متن ہے، یہ نیچے ہر ایک کی تفصیل لکھی ہوئی ہے حاشیے میں، ہر ایک کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات اور ان کا مرتبہ۔ یا اسی طرح صاحب الوقایہ، یا اسی طرح صاحب المجمع، ان 4 کتابوں کے 4-5 ہو گئی، ان 5 کتابوں کے مصنفین جو ہیں یہ اصحاب تمیز ہیں، اصحاب تمیز ہیں۔ وشانہم اللہ ينقلوا فی کتبہم الا قول فی کتبہم الاقوال المردودۃ والروایات الضعیفۃ، ان کا کام یہ ہے کہ جتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اپنی کتابوں میں اقوال ضعیفہ اور اقوال مردودہ کو نقل نہیں کرتے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اقوال راجحہ کو نقل کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کنز اور اس جیسی یہ دوسری کتابیں جو ہیں یہ نقل مذہب کے لیے وضع ہے، ان میں جو مسئلہ ہوگا وہ مذہب ہے، نہیں ہے تو وہ قول فی المذہب ہے۔
ان کے اندر کوئی قول نہیں ہے، دوسرے فتاوے میں ہے یا دوسرے شرح میں کہیں ہے، تو وہ قول فی المذہب ہے، وہ مذہب نہیں ہے۔ مذہب ہوتا تو اس کنز کے اندر ہوتا، کنز کے اندر موجود ہوتا۔ یہ ان کا رتبہ ہے، ان کا مقام ہے۔ آخری طبقہ جو طبقات الفقہاء کا ہے کہ طبقۃ المقلدین الذین لا یقدروا علی ما ذکر، یہ جو اصحاب تمیز جن چیز پر قادر ہیں ان پر یہ لوگ قادر نہیں ہے۔ یعنی وہ روایت نادرہ کو پہچاننا، قوی کو پہچاننا، اقوی کو پہچاننا وغیرہ، یہ جو گزر گئی ہیں، ان اقوال کو پہچاننے پر یہ لوگ قادر نہیں ہیں۔ وَلَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْغَثِّ وَالسَّمِينِ، ہاں کہتے ہیں لاغر اور فربہ کے درمیان میں فرق بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں دا ٹپ وہی اور دا سور اب وہی پمنز کے فرق ہم نشی کوئے۔ لاغر اور فربہ دونوں کے درمیان میں یہ فرق بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَا يُمَيِّزُونَ الشِّمَالَ عَنِ الْيَمِينِ، حتیٰ کہ دائیں بائیں کے درمیان میں بھی تمیز نہیں کر سکتے کہ دائیں کون سا ہے بائیں کون سا ہے۔ بل یجمعون ما یجدون، جو بھی کسی کتاب میں بات مل گئی بس اپنی کتاب میں اس کو لکھ دیتے ہیں۔ جو بھی بات کسی کی کتاب میں کہیں سے یا کسی مولوی کے تقریر سے، ہاں تو بس وہ اپنے کتاب میں وہ نقل کر لیتے۔ کحاتب لیل، جیسے رات میں تنکے چننے والی بات ہے۔ ہاں اندھیری رات میں کوئی بندہ راستے میں لگا ہوا ہے، تنکے چن رہا ہے، تو کیا پتہ لگے گا اس کو کہ کون سا تنکا کس کام کا ہے؟ کحاتب لیل، جیسے رات کو خاشاک اکٹھا کر رہا ہو، تنکے اکٹھے کر رہے ہو، اسی طرح جو بھی مل گئی بات اپنی کتاب میں لکھ ماری۔ مصنف تو بن گیا نا، اور بعض لوگوں نے تو قرآن کریم کی تفسیریں لکھی ہیں اس زمانے میں، تو کہتے ہیں مفسر قرآن ہو گیا، اگرچہ وہ رتب و یابے سے اکٹھے کر کے تفسیر بنا دیے، لیکن مفسر قرآن کا نام تو جیت گیا نا۔ اسی لیے فرماتے ہیں فَالْوَيْلُ لِمَنْ قَلَّدَهُمْ كُلَّ الْوَيْلِ، جو اس قسم کے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، کل الویل، مکمل ہلاکت ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ طبقات فقہا کے، یہ آخری طبقہ جو ہے یہ ہم لوگ ہیں۔ ہاں آخری طبقہ ہم لوگ ہیں، یا ہمارے زمانے کے جو مصنفین ہیں اور جو مفسرین ہیں وہ اس طبقے کے ہیں، تو ان کی تقلید تو باعث ویل ہے، ان کی تقلید تو فرمایا کہ فَالْوَيْلُ لِمَنْ قَلَّدَهُ كُلَّ الْوَيْلِ۔ اس لیے بس اپنے زمانے کے علماء کو دیکھیں آپ، یہی حال ہے جو انہوں نے بیان کر دی ہے۔ ہاں جو چیز کسی مولوی کی تقریر میں مل جائے وہ کتاب میں لکھ ماری، اگرچہ وہ ڈکوسلا ہی ہو۔ ہاں تو ڈکوسلا مار لوگ پھر ڈکوسلے بھی کتابوں میں لکھتے ہیں۔
سمجھائیے۔ تو یہ آخری طبقہ جو مقلدین کا ہے یہ ہمارے زمانے کے یہ مولوی حضرات ہیں جو مصنفین بنتے ہیں، مفسرین بنتے ہیں، چونکہ یہ بیچارے پہلے والے لکھے ہوئے تفاسیر کو نہیں سمجھتے، نہیں سمجھتے۔ بس کہیں کسی نے اردو میں تفسیر لکھی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو مطالعہ کرتے ہیں۔ میں کبھی کسی مولوی صاحب کے ملاقات کے لیے چلا جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اس کے کمرے میں جتنی کتابیں ہیں سب اردو کی ہیں، اردو کی، شرح ہے تو بھی اردو کی ہے، تفسیر ہے تو بھی اردو کی ہے، ہاں حدیث کی کوئی کتاب ہے تو وہ بھی اردو کا ترجمہ ہے۔ تو بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیچارہ لم یبج ہے، ہاں یہ عربی پر قادر ہی نہیں ہے تو یہ کیا مفسر بنے گا؟ وہ کتابیں لکھتے ہیں، تصنیفات کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے ہمارے زمانے کے لوگ، ہمارے زمانے میں بہت ہیں یہ لوگ، یہ آخری طبقہ جو ہے نا۔ بہرحال اللہ جل مجدہ ہدایت فرمائے اور اللہ جل مجدہ کامل علم عطا فرمائے۔ علم بڑی دولت ہے، لیکن ہمارے تنظیم والوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے۔ جو عربیت کی کتابیں ہیں اور علم کی کتابیں ہیں جن سے پختہ علم بندے کو حاصل ہوتا ہے، تشخیص الاذہان جس سے جن کتابوں سے ہوتی ہے، تنظیم والوں نے ان کو رخصت کیا، نصاب سے نکال دیا تاکہ طالب علم جلدی مولوی بن جائے، پگڑی بنا دیں۔ تو بھائی پگڑی میں تو علم نہیں ہے نا، علم تو کتابیں پڑھنے میں ہے۔ تو بیچارے جو ہے فارغ ہو جاتے ہیں ہزاروں طالب علم، لیکن بیچارے کتابوں کو جو اولین ہمارے مصنفین نے لکھی ہیں ان کے سمجھنے کی قدرت نہیں ہوتی، عربی عبارت بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے مولوی بھی بگے ہو گئے۔ ہمارے زمانے کے مولوی آدھا مولوی آدھا تیتر، آدھا مرغا آدھا تیتر، وہی شے بن گئی ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے، تنظیم والوں کو بھی اللہ ہدایت دے تاکہ مضبوط نصاب بنائے۔ مضبوط نصاب پڑھنے سے مضبوط علم آتا ہے، ضعیف اور کمزور نصاب پڑھنے سے علم بھی ضعیف ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ نصاب تو ماخذ علم ہے، تو ماخذ جب کمزور ہوگا تو ظاہر بات ہے علم بھی کمزور ہوگا۔ اللہ جل مجدہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولمن له حق علینا ولاخواننا ولاخواتنا ولعشیرتنا ولاقاربنا ولاحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ محمد حسان، وصال محمد، حمداللہ، واسر اللہ، یاسر شاہ، احمد ضیاء، شاہ